اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، جنوبی پنجاب کے اس علاقے میں آج کل ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے۔ ٹڈی دل اس کو عربی میں جراد کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے کأنہم جراد منتشر، کہ قیامت والے دن جب مجرم اٹھیں گے تو وہ منتشر بکھری ہوئی ٹڈیوں کی صورت میں دوڑیں گے۔ تو اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو فرامین ہیں ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے 1000 امتیں پیدا کی ہیں، جن میں 600 سمندر میں اور 400 خشکی میں، اور ان 1000 میں سے سب سے پہلی جو امت اللہ کریم ہلاک فرمائے گا وہ ٹڈی دل ہے۔ اس کے بعد دیگر قیامت کی نشانیاں تیزی کے ساتھ شروع ہو جائیں گی۔ یہ قیامت کی نشانی اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ڈھونڈا کرتے تھے کہ دنیا میں ٹڈی دل موجود ہے یا نہیں۔ جب پتہ چلتا تھا موجود ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی قیامت کو کچھ عرصہ باقی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے 640 سال پہلے اس کے اوصاف بھی بیان کی ہیں اپنی کتاب حیات الحیوان الکبریٰ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے سے پرندے میں اللہ کریم نے 10 جانوروں کے کمالات اکٹھے کر دیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو گھوڑے جیسا چہرہ دیا، ہاتھی کی سی آنکھیں دیں، بیل کی طرح گردن، 12 سنگے کی طرح 2 سینگ، شیر جیسا سینہ، بچھو کی طرح پیٹ، گدھ کی طرح 2 بازو، اونٹ کی طرح 2 رانے، شتر مرغ کی طرح 2 ٹانگیں اور سانپ جیسی دم اسے دی ہے۔ تو آج کل یہ ہمارا علاقہ ٹڈیوں کی زد میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کریم کی ذات برکات ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے ہمارے محترم وقاص صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ٹڈی دل کیا ہوتی ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی، ٹڈی دل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کچھ بحری ہوتی ہے اور کچھ بری۔ آج کل ہمیں جن کا سامنا ہے وہ بری ہے، اس میں کچھ چھوٹے پروں والی ہوتی ہے اور کچھ ٹڈی دل جو ہے نا ٹڈی دل وہ بڑے پروں والی ہوتی ہے۔ اس کا شرعی حکم حلال ہے، شرعاً یہ حلال ہے۔ اور یہ جو ابھی ٹڈی دل یہ ہمارے علاقے پہ حملہ آور ہوا ہے، اس کی ابتدا تو سوڈان کے علاقے سے ہوئی تھی، پھر یہ سعودی عربیہ، ایران اور پھر انڈیا کے علاقے راجستھان پہ اس نے اٹیک کیا، اور ابھی نومبر میں یہ ہمارے کراچی کے علاقے سے داخل ہوئی، اور وہاں سے اب اس علاقے پہ اس نے یلغار کی ہوئی ہے۔ اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ یہ جہاں جاتی ہے جھنڈ کی اور لشکر کی صورت میں جاتی ہے، فصلوں کو اجاڑ دیتی ہے، سبزے کو ختم کر دیتی ہے، اور اس اعتبار سے یہ فصلوں کی تلف کرنے میں اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جو ذمہ دار احباب ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی کی صورتحال ہے۔ اللہ کریم ان کی فصلوں کی حفاظت فرمائے۔ مجاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں سر، یہ جو ٹڈی دل ہے اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ یا دعا؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور یہی آج کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں کیا انہوں نے ہمیں تہی دامن چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، قرآن و سنت میں ہر مسئلے کا علاج موجود ہے۔ تو ہمیں امام دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن و حدیث کی تحقیق کے بعد ہمیں ایک وظیفہ عطا کی ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 387 پہ بیان کرتے ہیں، احباب اس کو سماعت کر لیں، نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ ٹڈیوں سے بچنے کا تعویذ اور وظیفہ، یہ کلمات بانس کی نلی میں رکھ کر اگر کھیت میں لگا دیے جائیں، یعنی ایک بانس کی نلی پہ یہ کلمات آپ ٹانک دیں، کھیت میں آپ لگا دیں، تو وہ کھیت ٹڈیوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وسلم، اللہم اہلک صغارہم واقتل کبارہم وافسد بینہم وخذ بافواہہم علی معایشنا وارزقنا انک سمیع الدعاء، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وسلم واستجب منا یا ارحم الراحمین۔
اس کو لکھ کر آپ اپنے اپنے کھیتوں میں مختلف مقامات پہ یہ پرچیوں کی صورت میں لگائیں. اور ایک دوسرا نسخہ بھی آپ نے بیان کیا ہے کہ جہاں پہ ٹڈیاں بڑی ہوں اور وہ قابو میں آ جائیں تو پھر ان کے پر کے اوپر آپ لکھیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 آیتیں ہیں, 4 ٹڈیاں پکڑ لیں اور ایک ٹڈی کے پر کے اوپر یہ آیت لکھیں. پہلے نمبر پہ لکھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اسے کسی ایسی سمت کی طرف اسے اڑا دیں یہ کہہ کر کہ الہی اسے کسی بنجر علاقے میں بھیج دے, ہماری فصلیں بچ جائیں. دوسری ٹڈی کے پر کے اوپر لکھیں فَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. اسے بھی پہلی کی طرح اڑا دیں اس علاقے کی طرف جو بنجر علاقہ ہے. اور تیسری کے پر کے اوپر یہ لکھیں ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. اسے بھی اسی طرح اڑا دیں. اور چوتھی کے پر کے اوپر لکھیں فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور قرآن مجید کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کرم فرماتے ہوئے ہمارے اس علاقے کو ٹڈیوں سے نجات عطا فرمائے اور ذمہ داروں کی فصلوں کی حفاظت فرمائے, ان کی فصلوں میں ان کے باغات میں برکت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہمارے علاقوں کی حفاظت فرمائے. بے حد شکریہ. اسے خود بھی سماعت کریں, لکھیں, نوٹ کریں اور ان آیتوں کو اپنی اپنی فصلوں میں جا کے پڑھیں, تلاوت کریں اور دوسرے احباب تک بھی اسے پہنچانے کا اہتمام کریں. شکریہ.